اسلام پاکستان اور خاص طور پہ شریزن کے بعد ابھی تھوڑی دیر پہلے 19 جون ختم ہوا ہے. یہ وہ دن تھا کہ جس دن مہاجروں نے مہاجروں کے خلاف آپریشن سٹارٹ کروایا تھا. آپ میں سے کئی لوگ ان کارکنان میں سے جو آج نعرے لگاتے پھر رہے ہیں وہ تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے. ہم بھی ینگ تھے 93 کے اندر کالج پالیٹکس میں گھسے تھے. مشکل ٹائم تھا. سمجھ نہیں آتا تھا کہ سامنے والا مہاجر کہیں آپ کو مار نہ دے اور وہ بھی یہی سوچ رہا ہوگا. بہرحال وقت گزر گیا مگر اس وقت کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ابھر کے آئے کہ جنہوں نے دونوں سائڈ سے فائدے اٹھائے. جب مہاجر قومی موومنٹ بنی جس کو حقیقی کہا گیا اس وقت بھی فائدے اٹھائے اور جب دیکھا کہ ان کی دال نہیں گلی تو واپس ایم کیو میں بھی آ کے انہوں نے فائدے اٹھائے. بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے نام ہیں جن کے میں نے پچھلے دنوں بھی لیے تھے اور جو فوراً واپس آ گئے اس فوراً پہلے دور میں کہ جب آپ دیکھا کہ اب واپس ایم کیو حکومت میں آ رہی ہے اس میں سب سے سر فہرست نام امین الحق ہے. خواجہ اظہار, کشور زہرا, حیدر عباس رضوی دیگر نام ہیں. عامر خان بہت بعد میں ہے. برحال امین الحق آج اپنے آپ کو ایم کیو ایم کے چیئرمین شپ کا حقدار سمجھتے ہیں. سنا وہ کہے جا کے سنے گئے کہ میں ایک نان کنٹروورشل آدمی ہوں, مجھ پہ سب لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. کس کو مناتے ہیں؟ ہزاروں مہاجروں کو مروا کے آج تک اس شخص نے ایک دفعہ بھی معافی نہیں مانگی, ایک دفعہ. اور مسلسل صرف اس چورن پہ کہ میں بانیان میں سے ہوں حکومت میں رہا, پاور رکھی. ابھی میں نے اس کی ایک اسپیچ سنی جس کے اندر یہ سندھ حکومت کو یا پاکستان کی وفاق کو یہ بات بول رہا تھا کہ کراچی کو اس کا حق نہیں مل رہا. ہم یہ ہو گیا, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہمارے ساتھ وہ ہو گیا, ہمارا یہ ہو گیا. یار امین صاحب کب سے آپ سیاست کے اندر ہو, کدو اچیو نہیں کر پائے ہو آپ, کدو. یہ جو آج بحران ہے نا ایم کیو ایم پہ اس کے ذمہ دار تم جیسے لوگ ہو. اگر تم جیسے لوگ 92 والا کارروائی نہیں کرتے تو شاید آج ایم کیو ایم کمزور نہیں ہوتی. مگر شاید تم نے یہ کام اس لیے کیا کہ اچھے لوگ راستے سے ہٹا دیے گئے, عظیم احمد طارق جیسے, ایس ایم طارق جیسے, عمران فاروق جیسے, اور تم جیسا کچرا بچ گیا. اب تم لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ تمہیں ایم کیو ایم کی چیئرمین شپ دے دی جائے. استغفر اللہ. اس کے اوپر تم آج بھی اسمبلیوں میں, ایوانوں میں وہی تقریریں کر رہے ہو جو 40 سال سے تم آج تک کرتے آ رہے ہو. مطلب بغیرتی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے کہ آدمی کو اپنا کیلیبر پتہ ہوتا ہے. تم نے کچھ اچیو کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر چکے ہوتے. اگر تم نے کچھ اچیو ہی کرنا ہوتا تو شاید تم نے 92 کے آپریشن میں حصہ نہیں لیا ہوتا, مہاجر لڑکوں کی قتل عام کا حصہ ہی نہیں بنتے. اور چلو بن گئے تھے, جو کہ مجھے پتا ہے کہ تم مجبوری سے نہیں گئے تھے, تو قوم سے معافی مانگ لیتے. آج اسمبلی میں تقریر ایسے کرتے ہو کہ جیسے تم مظلوم ہو. اور بہت سارے ایسے پٹھے, مطلب بہت سارے تو نہیں ہیں, کچھ آدھا ایک درجن تمہاری سپورٹ میں آ جاتے ہیں, ویڈیو بناتے ہیں, میوزک لگاتے ہیں ڈھن 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 والا, اور دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بہت چیتے ہیں. مہاجر کارکنوں, یہ امین الحق جیسے ہی لوگ ہیں جو آج تمہاری زبوں حالی کے ذمہ دار ہیں. آج تم سوچ رہے ہوگے کہ میں نے خالد مقبول پہ بات کیوں نہیں کی. میں ڈر گیا ایکچولی. پتہ کیوں؟ خالد مقبول کے ایک بندے نے مجھے تصویر بھیجی جس میں خالد مقبول تیر کمان چلانے کی کوشش کر رہے. میں ڈر گیا یار. میں نے چھوڑا یار, خالد مقبول کو چھوڑ دیتے ہیں, اس کی کسی اور دن کریں گے. مگر آج 19 جون کا دن یاد کر کے
مجھے وہ سب چہرے سامنے آ رہے ہیں جنہوں نے حقیقی میں مہاجروں کا قتل عام کیا اور آج ایم کیو ایم پاکستان میں اب حکومت لینے کے چکر میں اپنا حق جتا رہے ہیں, پارٹی کو مزید تباہ کر رہے ہیں. فیصلہ کارکنوں نے کرنا ہے کہ ان لوگوں کے آنے سے ایم کیو ایم بقول خالد کے نکھری ہے, ابھری ہے, یا سکڑی ہے, یا برباد ہوئی ہے. پاکستان زندہ باد. یاد رکھیے. دانش قاسم. اللہ حافظ.